خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ مڈل ایسٹ کے گلف، پرشین گلف میں انکلوڈنگ ایران، ان سارے ممالک کی اکانومی کے متعلق ہے اور اس کا اثر ان کی سیاست پہ کیا ہے۔ دا پولیٹیکل اکانومی آف دا گلف ریجنز پالیٹکس۔ تو دیکھیں، چاہے وہ یہ عرب اسٹیٹس ہوں، سعودی عربیہ، کویت، قطر، بحرین، ابوظہبی، دبئی، شارجہ، جو بھی ہے، یا وہ ایران ہو، یہ سارے ممالک کو ہم رانٹیئر اسٹیٹس، رینٹ یعنی آپ اپنا کچھ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور اس کی آپ کو انکم آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ایک پروڈکٹیو ہو آبجیکٹ۔ مثلا یہ ساری دنیا کے اندر جو انڈسٹریلائزیشن آئی، اس سے پہلے ایک فیوڈل دور تھا، ہاں جی، پھر ٹیکنالوجی میں چینجز آئے، سائنٹیفک میتھڈ کی بات ہوئی، اس پہ عمل ہوا، فلسفے میں چینجز آئے، پولیٹیکل سسٹمز میں چینجز آئے، تو عوام کے سٹرگلز کی وجہ سے سوسائٹیز بھی چینج ہوئیں۔ لہذا سوسائٹی اور اسٹیٹ کے اندر ایک ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ قائم رہا ہے۔ لیکن رانٹیئر اکانومیز میں قدرت کی طرف سے کوئی فیور، مثلا تیل کا یہاں پہ پتہ لگنا کہ اس علاقے میں پیٹرولیم جو ہے وہ اویلیبل ہے، بعد میں گیس بھی یہاں سے نکل آیا، تو ان سوسائٹیز نے بغیر اپنی محنت کے، ایک نیچر کی گفٹ کی وجہ سے یہ ساری جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ اپنی یا اکانومیز کو مینج کیا۔ فرق کیا ہے کہ ایران پرانا ایک وہاں پہ ایک کنٹینیوس وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ آرڈر رہا ہے، ہاں جی۔ وہ دوسری بات ہے کہ بہت دیر سے ایران واز اے ویک کنٹری، اس پہ نارتھ میں کبھی رشین آ جاتے تھے، ساؤتھ سے برٹش بھی، ان کا انفلوئنس بھی یہاں پہ رہا۔ لیکن جہاں تک یہ چھوٹی چھوٹی عرب اسٹیٹس ہیں، انکلوڈنگ سعودی عربیہ وچ از دا بگر ون، یہاں پہ تو وہ 7ویں صدی کا جو جادو تھا، اس کے بعد جب ایبسائڈ کیلیفیٹ ختم ہوئی ہے 1258 میں، اس کے بعد تو یہاں پہ کوئی انٹلیکچول فرمنٹ نہیں ہوا، اور یہ آٹومن امپائر کا حصہ رہے، کبھی پرشین امپائر کا یہاں پہ ان پہ زور رہا۔ لیکن سڈنلی ان دا 19th 20th سینچری، بلکہ شروع میں یہاں پہ تیل نکلنا شروع ہو گیا، اور پھر یہاں پہ جس قسم کی اکانومیز بنی، وہاں پہ ان کی اپنی پاپولیشن عرب ملکوں کی تو بہت چھوٹی تھی، اور کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، بالکل یہ زیرو تھے۔ بلکہ مجھے اب پتہ لگا ہے کہ 1940s تک یہ عرب ملکوں سے لوگ آتے تھے بھیک مانگنے کے لیے سندھ کے اندر، اور ان کو لوگ، کیونکہ وہ عرب ہیں تو ان کی ذرا انہیں پیسے پوسے دے دیتے تھے۔ یہ ساری چینجز تو 50s 60s بلکہ 70s 80s میں تو کمال ہی ہو گیا، جگمگ کرتی یہ اکانومیز بن گئیں۔ ویسٹرن پاورز نے ان میں اپنا وہ جو ان کا فارمولا ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کا، وہ بھی لے آئے، اور جو رولرز ہیں ان کی تو موجیں تھیں، انہوں نے اپنی پاپولیشن کے بھی مسائل جو ہیں، اپنی لوکل نیٹو جو ہیں ان کا خیال بھی رکھنا شروع کر دیا۔ جو لوگ باہر سے آئے،
جو بالکل چارے انسکلڈ ورکر تھے، ان کے رائٹس روٹس کوئی زیادہ نہیں تھے، بلکہ تھے ہی نہیں. کئی جگہ پہ تو ان کے پاسپورٹ یہ چھین لیے جاتے تھے، اور شاید اب بھی یہی حال ہو. لیکن وہاں پہ 10 ملین پتہ لگتا ہے انڈینز، 6 ملین پاکستانی، پتہ نہیں کتنے باقی سری لنکن، فلپینوز، سینیگال، ایجپٹ، صومالیہ سے لوگ بھی کام کرتے ہیں. آدھی سے زیادہ پاپولیشن سعودی عربیہ کی باہر سے ہے، 36 ملین ہے وہ. اور بحرین میں تو پتہ نہیں 70%، 80% پاپولیشن باہر سے ہے. یہی حال دبئی اور ابو دھابی اور ان علاقوں کا ہے. پیپل ہو ورک آر یوزلی دوز ہو ہیو کم فرام آؤٹ سائڈ. وہ دوسری بات ہے کہ اب ایجوکیشن وہاں پہ لائی جا رہی ہے، اور جو نیٹو پاپولیشنز ہے وہاں پہ بھی ہائر لیول پہ ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. لیکن ان فرنٹیئر اکانومیز نے، ان کے پاس کوئی اپنا ایک ویژن نہیں تھا. یا انہوں نے ویسٹرن ماڈل استعمال کیا، یا ایران نے پرانی اسلامک اسٹیٹ والا ماڈل کہ جی اپنے پراکسیز کو پروموٹ کیا. کیونکہ سعودی عربیہ کی لیڈرشپ عربیہ میں جنرلی اسٹیبلش ہو گئی تھی، تو جو شیعہ پاپولیشن ہے وہ خاص طور پہ ایران کی طرف اٹریکٹ ہوئی. تو یہ جو ایران بھی رنٹیئر اسٹیٹ ہی ہے نا بیسکلی، کوئی اپنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے تو آگے نہیں بڑھے. اس کے بعد البتہ اس جنگ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی ڈیفنس انڈسٹری، اپنی اور بھی انڈسٹریز کو اسٹیبلش کیا ہے. تو ایران میں اور یہ جو عرب گلف اسٹیٹس ہیں، اس میں بڑا بنیادی فرق ہے. پھر بھی ایران نے بجائے اتنی جو ان کے پاس انکم آئی، اس میں ایک ماڈرن فارورڈ لکنگ نظام کی یہ بات کرتے. یونیورسٹیاں تو بنائیں، ان کے لیڈر بھی پی ایچ ڈیز ہیں پتہ لگتا ہے، لیکن ان کی سوچ وہی اسلامک اسٹیٹ اور مولویوں کی جو ہے وہ تھیوکریٹک کیا کہتے ہیں لیڈرشپ، اس کو ماننا پڑتا ہے انہیں. اسی طرح اب عرب ملکوں کے اندر وہ شریعہ بھی چلتی ہے اور ویسٹرن جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی چلتے ہیں. تو یہ ان کی انکمز کا جنریٹ نیچر نے کیا ہے، ان کی محنت سے نہیں آئی ان کے پاس انکم. اسی لیے ان کی ویژن جو ہے وہ آنے والے زمانے کے مطابق ڈیولپ نہیں ہوئی، بلکہ ویسٹرن پیٹرنیج کے ذریعے یہ گلف اسٹیٹس ڈیولپ ہوئیں. اور ایران نے اپنے 1979 کے انقلاب کے بعد وہ اسلامک اسٹیٹ کی وہ کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولرائزیشن ہوئی. اس میں امریکہ نے بھی فائدہ اٹھایا، برٹن جو اولڈ کلونیل پاور تھا اس نے اپنی گیم کھیلی، اور پھر اسرائیل کو اس میں ایڈوانٹیج ہو گیا کہ ان ملکوں کے پاس دولت تو بہت ہے، لیکن ان کی اپنی کوئی وہ انڈسٹریل کیپیسٹی نہیں ہے کمپیریبل ٹو اسرائیل، نہ ڈیفنس میں اور نہ باقی پروڈکٹیو سیکٹرز میں. ایران کا بھی تقریباً یہی حال ہے. ڈیفنس انڈسٹری انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک پروڈیوس کی تھی، اور اس کے ڈیفنس کے لیے باقی انڈسٹریز بھی ڈیولپ کی تھیں. تو ایران کو مختلف تو میں سمجھتا ہوں، لیکن ایران کی ٹریجڈی یہ ہے کہ شاہ کی آمریت کے بعد ایک آگے ڈیموکریٹک رجیم نہیں آئی، بلکہ ایک تھیوروکریٹک مولویوں کی حکومت آ گئی، جن کی کئی اچیومنٹس بھی ہیں. مطلب لٹریسی ریٹ جو ہے مولویوں کے دور میں بڑھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عورتوں کے اوپر اپریشن. یہ پچھلے شاید 2 سال پہلے وہ ایک لڑکی، اس کی چادر نہیں تھی سر پہ تو اس کو پکڑ کے لے گئے اور مار کے اسے مار دیا. اس کے بعد ایران میں بہت ایجیٹیشنز ہوئیں، اور اب یہ دسمبر میں یا جنوری میں بھی جب ریزسٹنس ہوئی تو کئی ہزار لوگ مار دیے. میں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس پڑھی ہیں آج کے پروگرام کے لیے. مجھے پتہ ہے اب
ایک سیکٹر میرے خلاف آئے گا کہ جی آپ ایران کے خلاف ہیں، وچ از آل رائٹ. کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی شمشاد بیگم کے جو اپنا سنگر ہیں ان کے متعلق، تو کسی نے انڈین نے وہاں پہ لکھ دیا کہ جی اشتیاق احمد سیمس ٹو بی این آئی ایس آئی ایجنٹ، تو انڈینز اس چینل پہ نہ آئیں. تو اب اس قسم کے لوگوں کا میں کیا کروں؟ آئی کین ڈو نتھنگ. میرا کام ہے ڈیٹیچڈ ایکڈیمک انالیسس کرنا. سو واٹ از دا آرگیومنٹ کہ یہ جو دولت گلف اسٹیٹس کی، عرب اسٹیٹس اور ایران کے پاس آئی، یہ کوئی ہسٹوریکل ایوولوشن نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے انڈسٹریز لگائیں، ورکرز نے اپنے ایجیٹیشنز کیں اور رائٹ ٹو ووٹس ملا انہیں، جس طرح کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں ہوا. اس کے برعکس 20ویں صدی کے شروع میں تیل کی ڈسکوری نے اس علاقے کی قسمت بدل دی انکم کے اعتبار سے. ایران جب آزاد ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو شاہ کی آمریت وہاں پہ قائم ہو گئی، وہ ختم ہوئی تو یہ ایرانین انقلاب آیا جو ایک اسلامک اسٹیٹ کا ماڈل جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے اندر انہوں نے اپنی پراکسیز مڈل ایسٹ میں جو ہے ان کو تیار کیا. ادھر عربوں نے، کیونکہ ان کی پاپولیشنز بہت کم تھیں، اس لیے انہوں نے پاکستان جیسے ملک کو اپنی ڈیفینس کے لیے، ہماری ملٹری کو نوکریاں ملیں، انکمز ملی، پیلس گارڈز بنے ہمارے لوگ، تو یہ رینٹیئر سٹیٹس بنی. پاکستان بھی ایک رینٹیئر سٹیٹ ہی ہے، فرانٹیئر سٹیٹ. ہم اپنی فوج کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹو پیپل ہو کین پے فار اس. تو یہ رینٹیئر سٹیٹ وہ ہوتی ہیں جن کے پاس ایک خاص پروڈکٹ آ جاتا ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہوتی ہے، لیکن وہ پروڈکٹ ان کی اپنی محنت سے نہیں بلکہ قدرت کی فیور سے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. انگریز کیونکہ ایک بہت بڑی برٹش آرمی بنا گئے تھے جس کا بہت بڑا پورشن پاکستان کو ملا، تو پاکستان کی قسمت کھل گئی اور انہوں نے اپنی فوج جو ہے، اب وہ پاکستان کا رول آج تک قائم ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیفینس پیکٹ ہے اس میں ہمارے اس رانٹیئر سٹیٹ کے ہماری جو فوج ہے وہ پاکستان کی ڈیفینس کے باہر بھی رول پلے کر سکتی ہے. تو اس قسم کی یہ پوزیشن ہے. سو دا مڈل ایسٹ اکانومی، پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ رانٹیئر سٹیٹ کی ہے، اور رانٹیئر سٹیٹ کی جو انکم ہے وہ کوئی محنت سے نہیں پروڈیوس ہوتی، وہ نیچر کی گفٹ سے ہوتی ہے. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ان ملکوں نے کوئی اپنی پروڈکشن بیس جو ہے وہ مضبوط نہیں کیا. سیکٹیرین جنگیں شروع ہو گئیں، ہاں جی، یا یہ اس قسم کی ایکسٹریمزم کی آفٹر آل یہ ایران تو اب آیا ہے نا اس سارے سیکٹر میں. یہ اسامہ بن لادن اور یہ سارا اسلامک جہاد جو ہے جو پاکستان کے ذریعے ہوا، وہ بھی رانٹیئر سٹیٹ کی ڈیوٹیز ہی ہے نا، یو پے فار آور سروسز. تو آئی تھاٹ آئی پٹ دس آن ریکارڈ کہ یہ مڈل ایسٹ کو سمجھنے کے لیے اور یہاں کی سیاست کو، یہاں کی کیوں یہاں پہ امن قائم نہیں ہے اور اسٹیٹس ایک دوسرے کے خلاف جس طرح الائنسز بنتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ یہاں پہ جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے رائٹس کیوں اس طرح نہیں ہیں جیسے کہ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹمز میں ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ.